بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان جنات سے خوف کیوں کھاتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کا تخت منگوانا چاہا تو وہ تخت کوئی 2000 کلومیٹر دور تھا۔ دربار لگا ہوا تھا اور آپ نے اپنے درباریوں کو کہا، کوئی ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس فوراً لے کر حاضر کر دے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہو؟ کیونکہ جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ تو ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں مجلس ختم ہونے سے پہلے تخت لے آتا ہوں۔ ایک بڑا قوی ہیکل جن بولا کہ میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کرے۔ القرآن۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے وزیروں میں ایک آدمی تھا جس کا نام آصف برقیہ تھا۔ اس نے کہا کہ میرے آقا، میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر سکتا ہوں، اور اس نے پلک جھپکنے سے بھی پہلے تخت حاضر کر دیا۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کی جھپکنے سے بھی پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ القرآن۔ اب بتائیے کہ جن کے پاس زیادہ طاقت ہوئی یا انسان کے پاس؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص ایک جن سے کیسے اتنا طاقتور تھا کہ آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے تخت کو 2000 کلومیٹر سے لے آیا؟ اب یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس شخص کے پاس اللہ رب العزت کا ناموں کا یعنی اسم اعظم کا علم تھا، جیسا کہ اللہ نے بھی خود کہا اسے کتاب الہی کا علم تھا۔ تو علماء کرام اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا جس کے ذریعے وہ یہ تخت اٹھا کر لے آیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے پاس زیادہ طاقت ہے اور اصل طاقت علم میں ہے، اور آپ کے پاس پانی کا ایک گلاس ہے اور آپ اسے پینے سے پہلے صرف ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو پوری کائنات کے جنات کی جتنی بھی اقسام ہیں سارے کے سارے جمع ہو جائیں بشمول ان کے سردار ابلیس کے، تو وہ پانی کے گلاس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ تو کیا طاقت ہے جنات کی پھر؟ اب سوال یہ ہے کہ جب انسان جنات سے اتنا طاقتور ہے تو پھر انسان ڈرتا کیوں ہے؟ جن سے خوف کیوں کھاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان جنات سے ڈرتا ہے تو یہ ان پر حاوی ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے بعد بنی آدم بعد جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے اور اس سے ان کی جنات کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی۔ سورہ جن آیت نمبر 6۔ اس آیت کی تفسیر یہی ہے کہ انسان خود جنات سے ڈرتا ہے تو ان کی سرکشی اور بڑھ جاتی ہے اور یہ انسان پر حاوی ہونے لگتے ہیں۔ یہ جو ہمارا خوف ہے یہ در حقیقت ان کو طاقت بخشتا ہے۔ جب ان کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ذہنی طور پر کمزور ہے اور اندر سے ہم سے خوف زدہ ہے تو یہ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اور ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اندر سے یہ بندہ ہم سے خوف زدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدائش سے لے کر موت تک ساتھ رہتا ہے جس کا نام قرین ہے، اور قرین کو آپ کے ایک اچھے
برے عمل کا پتہ ہے، یہاں تک کہ آپ کی عادت اور فطرت کا بھی پتہ ہے، اور عام روز مرہ حالات میں جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ قرین سنتا ہے کہ یہ اندر سے ہم سے خوف زدہ ہے یا نہیں، اور جنات قرین سے معلومات لے لیتے ہیں کہ یہ ہم سے ڈرتا ہے یا نہیں۔ سورۃ الزحف کی آیت نمبر 36 اور 38 میں قرین کا لفظ بڑے ساتھی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جو کوئی رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کرے لے، یعنی تغافل کرے، ہم اس پر ایک شیطان قرین مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ سورۃ الزحف آیت نمبر 36۔ تو اسے ہمارا ساتھی کہا گیا ہے، مطلب یہ موت تک ہمارے ساتھ ہے، بلکہ ایک اور جگہ پر ہے، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس انسان اللہ کے پاس آئے گا تو اس شیطان قرین سے کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، برا ساتھی ہے۔ سورۃ الزحف آیت نمبر 38۔ بطو جنات سے خوف ہم خود محسوس کرتے ہیں تبھی وہ ہمیں ڈراتے ہیں، ورنہ ان کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، اور اگر ہم اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں اور اللہ کے بندے بن جائیں اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں تو یہ ہمارا کچھ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ شیطان نے اللہ سے خود کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے بن جائیں گے ان پر کچھ بس نہیں چلے گا میرا۔ بولا اے رب میرے، قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا، ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا قابو چلنا مشکل ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 39-40۔ اور اللہ نے بھی فرمایا کہ جو میرا بن جائے گا اس پر تیرا زور چل ہی نہیں سکے گا، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوا ان کے جو بد راہوں میں سے ہوں گے اور تیرے پیچھے چل پڑیں گے۔ القرآن۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی میری کہانی۔ اگر آپ کو میری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔